قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: لما ذكر على الأشقياء ثنى بذكر السعداء فقال: وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناعمة أي يعرف النعيم فيها، وإنما حصل لها ذلك بسعيها. قال سفيان رحمه الله تعالى: لسعيها راضية قد رضيت أم لها. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ الغاشیہ کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشقیاء کا یعنی کافروں کا حال بیان فرمایا تھا، اس لیے اس کے متصل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اب سعداء کا حال بیان فرماتے ہیں، مومنین کا۔ فرمایا وجوہ یومئذ، یعنی یومئذ سے مراد ہے قیامت کے دن۔ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے فرماتے ہیں یعنی نائمتن مانا یعرف النعیم فیہا، جن کے چہروں پہ تر و تازگی ہوگی، حسن ہوگا، جمال اور رونق ہوگی۔ وَإِنَّمَا حَصَلَ لَهَا ذَلِكَ بِسَعْيِهَا، اور یہ اس دن جی عزت جو ہے ان چہرے والوں کو جو ملی ہے ان کی اس کوشش کی وجہ سے، اس محنت کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں کی اللہ کے احکام کی فرما برداری میں۔ اس لیے فرماتے ہیں لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ قَدْ رَضِيَتْ عَمَلَهَا، ان کے اعمال قبول ہو گئے، ان کی محنت پسندیدہ قرار دے دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جو ہیں ان کے چہروں پہ ذلت و خواری ہوگی، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے چہروں پہ عزت ہوگی، تر و تازگی ہوگی، جمال ہوگا، بہجت ہوگی، رونق ہوگی۔ مراد ہے مومنین اور سعداء کے چہرے۔ اور یہ نعمت ان کو کیوں ملے گی؟ بسبب ان کی محنت کے جو دنیا میں انہوں نے کی ہے۔ تو اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، سے ذہنوں میں بلا وجہ خلجان پیدا ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ کہ جنت جو ملے گی تو خالص اللہ کی رحمت سے، تاکہ میرے آقا نے سرکار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اپنے عمل کے زور سے، مگر داخل ہوگا تو اللہ کی رحمت سے۔ صحابی نے بڑا عجیب سوال کیا، اس لیے علماء امت نے لکھا ہے کہ اگر آپ قرآن میں غور کریں اور احادیث مبارکہ میں غور کریں تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، انہوں نے جو سوالات حضور سے کیے ہیں نا جی، وہ سوالات ہی یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ نے اس جماعت کو پوری امت کی ہدایت کے لیے چن لیا تھا قیامت تک۔ کبھی کسی صحابی کا سوال جو ہے یعنی وہ غیر ذمہ دارانہ نہیں ہے، کبھی کسی صحابی کا سوال جو ہے وہ محدود نہیں ہے کہ صرف ذات کو فائدہ پہنچانے والا ہو، بلکہ انہوں نے ایسے سوال کیے ہیں جو قیامت تک امت کو فائدہ پہنچانے والے۔ یعنی اب پورے قرآن پہ آپ ایک تھوڑی سی سرسری نظر ڈال لیں، فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون،
صحابہ نے سوال کیا کہ حضور ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ نفقے کے بارے میں، خیرات کے بارے میں، صدقات کے بارے میں ایک ایسا سوال فرما دیا کہ قیامت تک کے لیے مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طرح صحابہ نے سوال کیا کہ یسألونک عن المحیض، سوال کیا کہ حضور حیض والی عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ اگر عورت کے دن ہوتے، ایام ہوتے، حیض کے دن ہوتے تو اس کو علیحدہ کر دیتے، وہ علیحدہ کمرے میں رہتی تھی، علیحدہ برتنوں میں کھاتی تھی، اس کو قریب آنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ تو اب صحابہ نے ایک سوال کیا، حضور اب تو اسلام آ گیا، دین آ گیا، اب اللہ کے دین میں کیا حکم ہے؟ حضور نے فرما دیا، وضاحت آ گئی قرآن میں کہ حیض والی عورت جو ہے وہ بھی عورت ہے، مسلمان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ کتب علی بنات آدم، اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر ایک چیز اپنی طرف سے لکھ دی ہے کہ کوئی کسی کو اس سے مفر نہیں ہے، تو صرف حکم آ گیا کہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، عورت اپنے میاں کے قریب یعنی مجامعت اور جماع نہیں کر سکتی، باقی کھانا کٹے کھائیں، کٹے لیٹ جائیں، کٹے سوئیں، کٹے بیٹھیں، کٹے اٹھیں، وہی کوئی ایسی جن سے پلیت تو نہیں بن گئی کہ اب اس کے برتن بھی علیحدہ کر دو اور اس کو قبروں سے بھی نکال دو اور ان کو علیحدہ کر کے دور کر دو۔ ایک واضح حکم آ گیا، قیامت تک کے لیے مسئلہ حل ہو گیا اور قیامت تک کے لیے تمام امت چھوٹ گئی۔ اسی طرح حکم آ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا حضور رمضان کی رات میں بھی میاں بیوی کا ملنا بند تھا۔ حضرت عمر نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا ہلک تو یا رسول اللہ، میں تو برباد ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، کیسے برباد ہو گئے؟ انہوں نے کہا حضور رات کو سونے کے بعد بیوی سے ملنا منع ہے، لیکن میں آگے مغرب عشاء پڑھ کے سو گیا، نیند آ گئی، پھر میری جو نیند کھلی تو انسان ہے طبیعت میں قابو نہیں پا سکا، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کر لی۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ بھئی پہلے رات کی پابندی تھی لیکن اب رات میں اللہ نے حلال کر دیا ہے، رات میں کھانا بھی کھا سکتے ہو، پانی بھی پی سکتے ہو، میاں بیوی بھی مل سکتے ہو، حتیٰ کہ صبح صادق ہو جائے اس کے بعد بند۔ ایک مسئلہ قیامت تک کے لیے حل ہو گیا۔ یسألونک عن الأہلہ، صحابہ نے پوچھا حضور یہ چاند کا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ پہلے لوگوں نے تو چاند اور سورج کو خدا بنا دیا تھا، کبھی سورج کا پوجا، کبھی چاند کا پوجا، کبھی تاروں کا پوجا، کبھی برج کا پوجا، کبھی سیارات کا پوجا، اور ان کو انہوں نے مدبر فی العالم مان لیا تھا کہ ساری تدبیر جو ہے یہ افلاک کے ہی سیارات اور ستاروں سے ہے، کہ اب ستارہ گردش میں ہے، اب ستارہ سعد ہے، اب ستارہ نحس ہے، اب برج فلانا ہے اور اب برج فلانا ہے۔ تو صحابہ نے کہا حضور یہ چاند کا بڑا مسئلہ ہے، یہ کیا بات ہے، اس میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ میرا مدنی ان کو سمجھا دو کہ یہ تو ایک بے جان قرات ہے میرے پیدا کردہ، میرے حکم پہ چلنے والے، ان کے ہاتھ میں نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے، ان کو تو میں نے تمہارے معاملات کو چلانے کے لیے اوقات کار کا ایک ذریعہ بنایا ہے، کیونکہ سورج کی رفتار جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ بغیر رصد گاہوں کے آپ دیکھ نہیں سکتے، تو اس لیے ہم نے چاند کو بنا دیا کہ اسلام کی تاریخوں کا تعلق جو ہے وہ چاند کے ساتھ ہے، سورج کے ساتھ نہیں ہے۔ جب چاند نظر آئے گا تو آج پہلی ہو گئی، آج دوسری ہو گئی، آج تیسری ہو گئی، انہی مہینوں سے تمہاری عدت کے مسئلے طے ہوں گے، انہی مہینوں سے حیض کے دن گنے جائیں گے، انہی مہینوں سے نفاس کا فیصلہ ہوگا، انہی مہینوں سے طلاق کوئی دے دے تو اس کی عدت کا فیصلہ ہوگا، انہی مہینوں میں کسی کا خاوند مر جائے تو عدت وفات کا فیصلہ ہوگا، انہی مہینوں سے سال گزرے گا تو زکوٰۃ کا فیصلہ ہوگا، انہی مہینوں سے حج کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ سارے جو ہیں کل ہی مواقیت للناس، کہ ہم نے اوقات کار کے لیے، لوگوں کی تقویم کے لیے، اس نظام کو چلانے کے لیے اس چاند کو بنایا، ورنہ یہ کوئی نفع نقصان کا یا نہ یہ مدبر ہے، نہ متصرف فی الامر ہے، نہ اس کے پلے میں کچھ ہے، اس کو تو ہم قیامت میں خود بے نور کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ تو اب دیکھو چاند کا مسئلہ پوری دنیا کے لیے مسئلہ ہے، صرف صحابہ کے لیے مسئلہ تھا، صرف مدینے والوں کے لیے مسئلہ تھا؟ صحابہ نے پوچھ لیا کہ حضور جب ہم
پیشاب وغیرہ اپنی قضاء حاجت کے لیے جائیں تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم جنگل میں ہو تو کعبے کی طرف نہ رخ کرو نہ پشت کرو. یعنی آدمی اگر صحرا میں ہے اور اس نے اپنی حاجت پوری کرنی ہے تو کعبے کی طرف نہ ہی رخ کرے گا اور نہ ہی پشت کرے گا. آپ نے دونوں چیزوں سے منع فرما دیا. اور اگر مکان کے اندر ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے. اگر حمام ہے دروازہ بند ہے وہاں بھی نہ کرے تو ادب ہے. یعنی ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ گھروں میں بھی جب اللہ توفیق دے تو حمام ایسے بنائیں کہ نہ ہمارا کعبے کی طرف رخ ہو اور نہ ہماری پشت ہو. لیکن اگر بفرض محال بنا ہوا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ حکم صحرا کا ہے کہ اگر ہم صحرا میں ہیں، اگر ہم میدان میں ہیں تو اب ہمارے بس میں ہے پھرنا، کہ ضروری تو نہیں کہ ہم ادھر جائیں. ہاں ایک مکان میں ہم آ گئے، مثلا ہم کرایہ دار تھے، ایک ہوٹل میں چلے گئے تو وہاں ہم ایسے بنے ہوئے تھے تو اب ہم کیا کریں؟ اب ہم نہ تو الٹا بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہم پھر سکتے ہیں، نہ ہم حمام بدل سکتے ہیں. تو وہ ہماری مجبوری ہے، کوئی ہمارا ملک نہیں ہے، تو وہاں اجازت ہے کہ کوئی حرج نہیں. تو اب یہ مسئلہ ساری دنیا کو قیامت تک پیش آنا تھا یا صرف ہمیں پیش آنا تھا؟ ساری دنیا کے لیے. تو صحابہ کا اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور اللہ ہر مسلمان کے دل میں صحابہ کی محبت بھر دے، اور جن کے دلوں میں کچھ کھوٹ ہے اللہ ان کو بھی ہدایت کر دے، کیونکہ وہ بھی بیچارے غلط فہمیوں میں پڑے ہوتے ہیں. ان کو جو بچپن سے ایک بات سنائی گئی ہے وہی دماغوں میں بیٹھ گئی. اب دیکھو نا جی، ایک آدمی نے بچپن سے، اب دیکھو مولوی کا بیٹا ہو تو کتاب سے کھیلے گا، لوہار کا بیٹا ہے تو لوہے سے کھیلے گا، درزی کا بیٹا ہے تو کینچی سے کھیلے گا، اسلحے والے کا بیٹا ہے تو پسٹل سے، گولیوں سے کھیلے گا، اور جناب بڑا کوئی تاجر آدمی ہے تو اس کا بیٹا 2 اور 2 4 اور 4 اور 4 8 اور 8 8 16 پکاتا رہے گا. اور مولوی کا بیٹا ہے تو اس نے کیا کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کیا کرے گا مولوی کے گھر میں؟ اور کیا مل رہا ہے؟ تو اس نے یہ. اچھا اب نمازی کا بیٹا ہے، چھوٹا سا بچہ دیکھو 2 سال کا، باپ کھڑا ہے، وہ بھی کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، بالکل ہلتا نہیں ہے، بالکل کھڑا سب میں. وہ رکوع میں جا رہا ہے، وہ بھی رکوع میں جا. اچھا کبھی رکوع میں جاتے جاتے غریب گر جاتا ہے سجدے میں، کیوں؟ 2 سال کا تو ہے غریب. وہ 2 سال کا بچہ کیا کرے؟ رکوع میں کیسے کھڑا ہو غریب گھٹنے پکڑ کر؟ وہ گر جاتا ہے، لیکن کر رہا ہے کیونکہ باپ جو نمازی ہے. اور اگر جناب باپ کو حقہ پیتے ہوئے اور شراب پیتے ہوئے اور سگریٹ پیتے ہوئے بیٹا دیکھے گا تو وہ بھی باپ سے چند قدم آگے ہی جائے گا، کیونکہ ماحول نے اثر کرنا ہے نا جی. ایک فطری بات ہے کہ ماحول جو ہے اس سے آدمی رنگ پکڑتا ہے. ہمارے گھروں میں دین ہوگا بچوں میں دین آئے گا، ہمارے گھروں میں بے دینی ہوگی بچوں میں بے دینی آئے گی، اور نفرت آئے گی، اور اس کے اندر تباغض آئیں گے، اور ایسے ایسے مسائل جنم لیں گے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اور ہر مسلمان کے کھانے پہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور سب کے بچوں کو ہدایت فرمائے. اس لیے حقیقت میں یہ جو صحابہ کا بغض ہے نا جن کے دلوں میں، اللہ ہدایت دے، اللہ ان کے دلوں کو بھی اس کھوٹ سے پاک کر دے. وہ قادر ہیں. ان کے مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جناب، تھوڑا تھوڑا شعور آیا، مجلسیں سنتے رہے، ذاکروں کی مرثیے سنتے رہے، ان کے جناب جا کے مجلسوں میں بیٹھتے رہے. صحابہ نے نعوذ باللہ یہ کیا، اہل بیت پہ ظلم کیا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کھا لیا، ان سے خلافت چھین لی، بی بی فاطمہ الزہرا کا میراث چھین لیا، حضور کی بیٹی کو رلا دیا، محروم کر دیا. یہ ساری باتیں جب سنتے ہیں تو وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو انسان. ان کے دلوں میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، اچھا صحابہ نے تو ایسا کیا. اب یہ ان کو کون بتائے کہ بھی یہ کہنے والا جھوٹ بول رہا ہے، یہ اپنا مقصد بیان کر رہا ہے، اس کا قرآن اور حدیث اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے بھائی جو ہوتے ہیں بعض قبروں پہ سجدہ کرنے والے، جب باپ کو دیکھ رہے ہیں کہ باپ گلے میں کپڑا ڈالے قبر پہ کھڑا ہے، تو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی تو ساتھ کھڑا ہے، وہ بھی تو سیکھ رہا ہے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ کیا ہونا ہے. وہ بھی بڑے ہو کر باپ ایک سجدہ کرتا تھا وہ 4 ٹکائے گا، وہ کہے گا شاید اسی سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. ابا ہمارا جی یہاں پڑا تھا. آخر باپ میرا پاگل تو نہیں تھا، اتنا بڑا عقل والا سمجھدار آدمی، خود چلنے پھرنے والا آدمی، اور بغیر چلنے پھرنے والے کو آگے سجدہ کر رہا تھا. تو آخر کوئی بات تو تھی اس کے عقل میں، کچھ تھا. معلوم ہوتا ہے کہ ہے صحیح کوئی مسئلہ. تو جناب اب وہ قبر پہ پکا، اور اگر کوئی موحد کا بیٹا ہوگا توحید پہ پکا اللہ کی رحمت سے. تو یہ حالات ہیں، اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے.
اور اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقائق جو ہیں سمجھنے کی توفیق دے دے۔ تو صحابہ کا جب بھی آپ پڑھیں گے نا جی، حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اگر سوال بھی کیا ہے تو کیسا سوال، کیسے کیسے مسئلے پوچھے ہیں صحابہ نے جو امت کو قیامت تک کے لیے کام آ گئے۔ اگر وہ یہ مسئلے نہ پوچھتے تو کیا ہوتا، کون ہمیں سمجھاتا؟ تو اس لیے جناب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بات چونکہ چل نکلی تھی، تو اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی کوئی مسئلہ آئے گا سب سے پہلے ہم کس سے پوچھیں گے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو اب جناب سمجھ لیں ایک مسئلہ کہ صحابہ نے پوچھ لیا کہ جنت میں آدمی کیسے جائے گا، حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کی۔ اب صحابی کا سوال دیکھو کتنا بلند سوال ہے، جہاں سے بات چھڑ گئی تھی۔ اس نے کہا انت یا رسول اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اس نے کہا حضور آپ نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، فرمایا مجھے بھی اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں گے تو جنت میں جاؤں۔ تو کتنا بلند سوال تھا کہ حضور ہمارے عمل میں تو چلو کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہمارا عمل تو کوئی ٹھیک، کوئی غلط، کوئی کمزور، کوئی مضبوط، لیکن آپ کے عمل میں تو کوئی غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ حضور پاک تو معصوم ہے، حضور تو پاک ہے، اور پھر آپ کی تو ساری زندگی فرما برداری میں گزری ہے، آپ تو عمل سے جائیں گے؟ فرمایا نا میں بھی اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ تو اب جب معصوم نبی جو گناہوں سے پاک، صغیرہ سے پاک، بڑے چھوٹے غلطیوں سے پاک، اور جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اپنے پروردگار کی اطاعت میں گزر گیا ہے، جو تقوی کی آخری حد پہ ہے کہ ساری کائنات کا تقوی اکٹھا کرو، میرے مدنی کے تقوی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضور اللہ کی رحمت سے جائیں گے تو ہمارا تو سوال ہی لہذا واضح بات۔ اچھا اب دوسری جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لہا ما کسبت وعلیہا۔ اب بات کو سمجھیں، جس لیے میں ساری محنت کی ہے، خدا کرے کہ ایک آیت سمجھ آ جائے وہ زیادہ بہتر ہے، ایک پارا پڑ جاؤ اور سمجھ کچھ بھی نہ آئے۔ ایک آدمی کو آیت سمجھ آ جائے تو سمجھو محنت ٹھکانے لگ گئی۔ اللہ کے قرآن کی ایک آیت سمجھ آ جائے، سبحان اللہ، اس سے بڑی نعمت تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی نا۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ ان کو جو ہم سزا دیں گے اس کی جو انہوں نے کمایا، اور قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ یہاں قرآن فرما رہا ہے کہ نائمۃ لسعیہا راضیہ، قرآن فرما رہا ہے ان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری۔ قرآن کہہ رہا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یری ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یری۔ تو قرآن کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اگر عمل خیر ہوگا تو بدلہ بہتر ملے گا، اگر عمل بھیڑا ہوگا تو بدلہ بھیڑا ملے گا، سیدھی سی بات ہے۔ اور فرمایا ذرے ذرے کا بدلہ ملے گا، او مثقال ذرۃ، او ذرے کے برابر تیری بلائی ہے تجھے ملے گی، ذرے کے برابر تیری برائی ہے تجھے ملے گی۔ تو اب وہاں سمجھ آیا رحمت سے جائیں گے، یہاں سمجھ آیا عمل کی وجہ سے جائیں گے، اپنی محنت کی وجہ سے جائیں گے، تو بظاہر باتوں میں تعارض ہوتا ہے۔ اور اسی لیے بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ غلط فہمی میں آ کے کہہ دیتے ہیں میاں روزے کی کیا ضرورت ہے، نماز کی کیا ضرورت ہے، بس ایک پیر مضبوط پکڑ لو، اللہ کی رحمت پہ امید کرو، جنت ملنی ہے اللہ کی رحمت سے، کوئی عمل سے تھوڑی ملنی ہے۔ مولوی تو ایسے ٹکرے مروا کے تمہارے سینے پہ بھی داغ کر دیں گے، ماتھے پر تو داغ ہوتے ہی ہوتے ہیں، یہ تو پاؤں میں بھی داغ کرا دیں گے، اور جنت بغیر اس کی رحمت کے ملنی نہیں، بس رحمت ہو گئی تو چلے جائیں گے۔ وہ دیکھا نہیں تھا حدیث میں ہے کہ ایک طوائف پہ کتے کو پانی پلایا اللہ راضی ہو گیا۔ ایسی باتیں پھر وہ یاد رکھتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا بے عمل ہو جائے، دنیا عمل کی زندگی سے نکل جائے۔ اب بات سمجھو، یاد رکھو، اللہ کا انصاف اور عدل کا تقاضا یہ ہے، ایک با ہوتی ہے سببیہ،
ایک با ہوتی ہے بدلیہ، یاد رکھو۔ اسی میں لوگوں کو دھوکہ لگا بیچارے، یا غلط فہمی ہو گئی، یا سمجھ نہیں سکے، یا توجہ نہیں کی، اللہ عالم۔ کیونکہ با جو ہے نا، لفظ با، یہ اس کے استعمال کئی ہوتے ہیں۔ با جو ہے مصاحبت کے لیے ہوتی ہے، با جو ہے سببیہ ہوتی ہے، با جو ہے بدلیہ ہوتی ہے۔ اب دو بس آپ باقی لمبی بحث میں نہ پڑیں، کیونکہ اتنی مشکل مسئلے آ جائیں گے تو پھر آپ کے دماغ میں بھی نہیں بیٹھے۔ اب دو باتیں یاد رکھیں، ایک با سبب کی اور ایک با بدل کی۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہمیں ہمارے عمل کے بدلے میں جنت ملے نا، اللہ کی آسان بات کہنے کے لیے میں سمجھاؤں کہ ہمارے عمل ہیں اتنا، ان کے بدلے میں جنت ملی ہے نا، ان کے سبب سے ملی ہے، سبب ہمارے عمل سے، لیکن ملی جو ہے وہ خالص اللہ کی رحمت سے۔ اچھا اب آپ کہیں جی جب سبب ہمارے عمل سے پھر اللہ کی رحمت سے کیسے ملی؟ تو اس کو اور میں آسان کر دوں۔ آپ نے جو نماز پڑھی ہے، یہ پڑھنے کی توفیق کس نے دی؟ اگر اللہ توفیق نہ دیتے تو نماز پڑھتے؟ کتنے تمہارے ہمارے بھائی ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوں گے، ماشاء اللہ، اللہ معاف کرے، کوئی تاش پہ بیٹھا ہوگا، کوئی پتے کھیل رہا ہوگا، کوئی فلم دیکھ رہا ہوگا، کوئی گندے ناول پڑھ رہا ہوگا، کوئی بازاروں میں گھوم رہا ہوگا، کوئی سگریٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے جناب اکڑ اکڑ کے پھر رہا ہوگا، گلیوں میں عورتوں کو تاڑ رہا ہوگا۔ وہ بھی تو بندے ہیں، ہمارے بھائی ہیں نا، مسلمان ہیں نا۔ لیکن تم یہاں بیٹھے ہو، قرآن کھلا ہے، کعبہ پاک سامنے ہے، نظر اٹھاؤ کعبے پہ پڑتی ہے، جھکاؤ قرآن پہ پڑتی ہے، تو یہ اللہ کی توفیق نہیں، یہ اللہ کی رحمت نہیں، ہماری طاقت ہے۔ اچھا ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ توفیق کس نے دی؟ اللہ نے۔ سیدھے راستے پہ کس نے ڈالا؟ اللہ نے۔ تو پھر جنت کس نے دی؟ تو جنت ہمارے عمل کا بدلہ تو نہ ہوئی، اصل تو ہوئی اللہ کی رحمت، لیکن سبب ہمارا عمل بنا۔ جہاں جہاں آئے گا با عمل میں، وہاں مراد سبب ہے کہ برا عمل کریں گے تو سبب بنا برائی کا، اچھا عمل کریں گے تو سبب بنا بھلائی کا۔ اب سارے عملوں کو اکٹھا کر کے اللہ سے ہم جنت مانگے عمل کے زور پر، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرے سارے عمل تو میری ایک نعمت کا بدلہ بھی نہیں بن سکتے۔ میں نے جو تمہیں ایک نعمت دی ہے کہ انسان بنایا، بندر نہیں بنایا، تمہیں انسان بنایا، کتا نہیں بنایا، تمہیں انسان بنایا، خنزیر نہیں بنا دیا، تمہیں میں نے انسان بنا دیا اور میں نے حیوان نہیں بنایا، تمہیں انسان بنا کے پھر کافر نہیں بنایا، مسلمان بنا دیا۔ تمہیں ایک سانس جو تم نکالتے ہو، اس ایک سانس کی قیمت بھی دے سکتے ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تیرے سارے عمل اکٹھے کرو، میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن پاک میں جب اللہ نے حکم دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ نے فرمایا میرے نبی آل داؤد میرا شکر ادا کر۔ پتہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کیسے عبادت کرتے تھے؟ انہوں نے اپنے گھر کے بندوں میں وقت تقسیم کر لی۔ اللہ سے دعا کرو اور اللہ ہمیں اور آپ کو بھی توفیق دے۔ انہوں نے وقت تقسیم کر لیا، کیا مانا بھی 24 گھنٹے، گھر کے مثال کے طور پر 12 آدمی مثال کے طور پر۔ انہوں نے فرمایا بھی ایک آدمی 2 گھنٹے، پھر اس 2 گھنٹے اس کی عبادت ختم ہو رہی، پھر دوسرا 2 گھنٹے، پھر تیسرا، یعنی 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت نہ ہو کہ میرے خاندان کا کوئی نہ کوئی بندہ اللہ کی عبادت میں لگا۔ اور اس کے بعد ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا اللہ، آپ نے حکم دیا ہے کہ میں شکر کروں، تو شکر کرنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے دی ہے۔ تو فرمایا اللہ بھی جب شکر کرنے کی توفیق بھی آپ دے رہے ہیں تو کیف اشکروں کا، پھر میں تیرا شکر کیسے کروں، پھر اس پہ شکر کروں، پھر اس پہ شکر کروں، میں تو ساری زندگی بھی شکر کرتا رہوں، اللہ میاں میں تو عاجز ہوں، میں تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا الآن شکرتا، داؤد اب تو نے شکر کیا ہے کہ میرا شکر بھی کرتا رہے، لیکن اپنی عاجزی کا اعتراف بھی کرتا رہے، جیسے کہ ہمیں آقا نے سکھلا دیا اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اے پروردگار عالم ہم لاکھ تیری حمد و ثنا کریں، ہم کیا کر سکتے؟ اصل تعریف تو وہ ہے جو تو نے خود کی ہے اپنی ذات کی، ہم تو تیری تعریفیں کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں، ہمارے تو عقل ناقص، ہمارے علم ناقص، ہماری زبانیں عاجز،
اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ عمل بھی ضروری اور اللہ کی رحمت پہ بھروسہ بھی ضروری. یہ نہیں کہ عمل چھوڑ دو اور رحمت پہ بھروسہ کرو، یہ بھی خدا کے حکم کا منکر ہے. کیا مانا؟ جیسے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر کسی اللہ والے کے پاس آئے. وہ ایک دن حضرت ہمارے امام حرم ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑی شفقت فرماتے ہیں اور اللہ انہیں اور زیادہ درجات عطا فرمائیں اور دین و دنیا میں سرفرازی بخشے. اکٹھے ایک دعوت پہ ہم شریک ہوئے تو ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے لڑکا دے، اللہ مجھے اولاد. آپ دعا فرمائیں، آپ کو اللہ نے امامت حرم کے مرتبے پہ سرفراز فرمایا ہے تو لازمی بات ہے، بہرحال اللہ کو کوئی ادا تو پسند ہوتی ہے نا، تبھی اللہ اپنے دروازے پہ کھڑا کرنے دیتے ہیں، ورنہ ہر کوئی کھڑا ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، وہ بار بار بیچارہ کہے اور مجھے کہے کہ آپ بھی میری سفارش کریں. تو میں نے بڑے آرام سے اس سے پوچھا، میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ تمہاری شادی بھی ہے؟ وہ کہنے لگا جی شادی تو نہیں ہوئی. میں نے پھر امام صاحب سے کہا، انہوں نے کہا حضرت آپ کے پاس ایسی دعا ہے جو بغیر شادی کے اس کا لڑکا ہو جائے؟ بڑے ہنسے، خیر امام صاحب بیچارے اتنے ہنسے غریب. میں نے کہا حضرت شادی اس نے نہیں کی، ویسے آپ دعا فرمائیں اس کو بچہ ہو جائے. تو اس کے بعد میں نے کہا اللہ کے بندے پہلے تو شادی کی دعا کرا، پھر شادی کے بعد بچوں کی دعا کروا. تو شادی اگر بغیر میری دعا سے تمہیں بچہ نہیں ہوتا، تم جو مرضی ہے کر لو، بچہ شادی کے بعد ہوگا. اس لیے اب اس بات کو سمجھیں کہ یہ اسباب بھی اللہ نے ہمیں پیدا کیے. اب آدمی کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، میں حج نہیں کرتا، اللہ رحمت کرے گا، اللہ بڑا غفور رحیم. اللہ نہیں فرماتے تو کتنا بڑا لعنتی ہے، حکم میرا کوئی نہیں مانتا، میری رحمت کا بڑا امیدوار ہے. اس بات کو سمجھ. اس لیے یہ دماغوں میں بڑا خلل ہے کہ نماز نہ پڑھی، مرضی آئی پڑھ لی، مرضی آئی نہ پڑھی، مرضی آئی رمضان کا روزہ رکھ لیا، مرضی آئی تو رمضان آیا اور جناب فوراً اکثر بڑے آدمیوں کو ماشاءاللہ گردے کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کسی کو ہارٹ کی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے، کسی کو ماشاءاللہ دماغی امراض پکڑ لیتے ہیں، اور کچھ اور جو بڑے آدمی ہیں وہ تو پہلے ہی کافروں کے ملک میں چلے جاتے ہیں کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، ہم رحمت والے ملک میں بھی نہ رہیں تاکہ ادھر سے ہم نکل جائیں اور کافروں کے پاس جا کے گزار لیں، تاکہ وہاں کسی کو روزہ نہیں ہوگا تو ان سے ہم ملے رہیں گے، مزہ آئے گا نا، خوب گزرے گی. جو مل بیٹھیں گے دیوانے تو اگلے کو بھی روزہ نہیں، ہمارے بڑے آدمی کو بھی روزہ نہیں، دونوں مل گئے مزے سے کھا پی رہے ہیں. مسلمان ملک میں تو کبھی نہ کبھی کوئی تو شرما دے گا، اس سے بھی وہ بچ گئے. تو اللہ فرماتے عجیب بات ہے، یعنی رحمت کے امیدوار ہو، میں حکم دیتا ہوں نماز پڑھو، 5 وقت میرا منادی ندا کرتا ہے، وہ بلا رہا ہے، تمہیں اس کے بلانے پر تو حیا نہیں آتی، لیکن میری رحمت کے بڑے امیدوار ہو. میرا حکم ہے کہ تم روزہ رکھو، تم کہتے جی روزہ تو میرا، اللہ بڑا غفور ہو رہی ہے، اللہ بڑا غفور ہے. کسی کو کون اکثر لوگوں کو میں کہتا ہوں نا بھائی داڑھی رکھتے ہیں، دعا فرماؤ اللہ فرماؤ. بھائی کبھی روٹی کے لیے بھی مجھے کہا ہے دعا فرماؤ کہ جی میں روٹی کھاؤں، پانی پینے کے لیے بھی کبھی کہا ہے دعا کرو. صرف داڑھی ایسا مشکل مسئلہ ہے کہ میری دعا سے حل ہوگا، اور کسی چیز پہ تم نیت کرو، تم ارادہ کرو حضور کی سنت پہ چلنے کا، تم اپنے دل میں فیصلہ کرو کہ میرا اللہ ہمارے چہرے محمدی بنا، یا اللہ ہمارے چہروں پر محمد مدنی کی سنت کا نور روشن فرما، یا اللہ ہمارے چہرے صحابہ والے بنا، اہل بیت والے بنا، اولیاء والے بنا، ہمارے چہرے کافروں والے، انگریزوں والے، غیر مسلموں والے نہ بنا، ہمیں ان کی شکلوں سے بچا، ہمیں حضور کی شکل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. تم نیت کرو، تم دعا کرو، پھر دیکھو دعا لگتی ہے کہ نہیں لگتی. تم تو سیدھا یہاں سے نکلو کعبۃ اللہ سے رگڑ کر اور سیدھا نئی کے دکان پہ، دعا مولوی مکی کی کیا کریں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، آج ہم صوفے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، اور جناب بڑے مزے میں قالینوں وغیرہ، یا اللہ فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافروں پر ہماری مدد فرما، اللہ کشمیر والوں کی مدد فرما. بھئی تم میدان میں جاؤ، جہاد کرو، زخم لگے ہوں، بدر کی تپتی ہوئی ریت ہو، اوپر لو چل رہی ہو اور بدن ابل رہا ہو، اور مدنی کر پائے اللہم انصرنا ان لم تنصرنا اليوم، اللہ آج میدان بدر میں تو نے میری مدد نہ کی، تیرا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا. اور اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے ہاتھ ڈالنے سے پہلے میرے ملائک اتر آئے. آپ زمین پہ ہاتھ تو ڈالیں،
آپ دعا کے ہاتھ نیچے تو کریں، ثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، ہم نے 3000 فرشتہ بھیجا ہے جو آپ کے لیے سپاہی بن کے لڑے گا میدان بدر۔ تو دعا وہاں لگتی ہے میرے بھائی جب دعا کا حال پیدا کرو، دعا کا ماحول پیدا کرو، دعا کی شکل پیدا کرو، دعا کی صورت پیدا کرو، وہ کیفیت پیدا کرو، اور پھر اللہ سے مانگو۔ دیکھو دعا لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ دعا تیرے دل سے نکلے۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ کے کعبے میں اور بطور خاص ملتزم پر جو آدمی صدق کے نیت سے اور یقین کامل سے دعا مانگے گا کبھی خالی نہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری زبان پہ صدق مقال ہو، عقل حلال ہو، حلال کا کھانا ہو اور زبان سچ بولنے والی ہو، اور اس وقت دعا بھی آدمی اللہ سے کر رہا ہو۔ تو اب سمجھو عمل بھی ضروری اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ بھی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتے حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضور نے فرمایا جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جب ایک صحابی نے سنا تو اس نے کہا حضور، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حضور مہربانی کریں کہ کلمہ پڑھیں گے، جو بھی کلمہ پڑھے گا مسلمان ہوگا جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں جائے گا۔ تو نے کہا حضور میں پھر لوگوں کو جاتا ہوں خوشخبری سنانے کے لیے، مجھے اجازت ہے لوگوں کو جا کے یہ حدیث سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں جاؤ سناؤ۔ اس نے کہا حضور یہ بات، تو حضرت ابی ہریرہ نے جوتے اٹھا لی اور دوڑ پڑے۔ حضور اس وقت ایک باغ میں تشریف فرما تھے مدینہ منورہ میں۔ اچھا خدا کی شان ہے، باہر جو نکلے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا ٹھہرو حضرت عمر، میں نے حدیث سنی ہے جو بھی کلمہ پڑے گا جنت میں۔ حضرت عمر نے جب مارا نا سینے میں ہاتھ، پیچھے جا گرے۔ اب کیا کہہ رہے؟ کہا میں حدیث سنا رہا ہوں تو مجھے مارتا بھی ساتھ ہے۔ حضور کی خدمت میں آ گئے، اس نے کہا حضور اگر یہ حدیثیں لوگوں کو سنا دی نماز تو کوئی بھی نہیں پڑھے گا، نہ کوئی روزہ رکھے گا، نہ کوئی حج کرے گا، بس کلمہ ہی پڑھتا رہے گا، بس کلمہ پڑھا جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ پاک جنت میں داخل فرمائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر گناہ گار ہے تو گناہوں کی سزا بھگت کے جائے گا، ایسے تھوڑا چلا جائے گا۔ یہ تھوڑا ہے کہ بس صرف کلمے سیدھا جنت میں چلا جائے باقی کچھ بھی نہ کرے۔ جہاں یہ حکم ہے کہ کلمے پڑھنے والا جنت میں جائے گا، وہاں اسی خدا کا حکم ہے نا نماز پڑھو، اسی خدا کا حکم ہے روزہ رکھو، اسی خدا کا حکم ہے کہ اعمال صالحہ کرو۔ تو بات تو سمجھنے کی ہے۔ حضرت نے فرمایا حضرت پھر یہ سمجھا کر کہے تو ایسا نہ ہو کہ لوگ غلط فہمیوں میں پڑھ کے دین سے ہٹ جائیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ غلط فہمی میں پڑھ کے دین سے تساہل کر جائیں، ورنہ آپ کے حکم پر میں مقابلہ کر سکتا تھا، میری طاقت تھی کہ میں آپ کے فرمان کو رد کر سکوں۔ اس لیے فرمایا میرے اللہ نے قد رضیت سعیہا، آج ان کی محنت جو ہے وہ قبول ہو گئی، کیونکہ کافر کی محنت قیامت میں قبول نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ اچھا ایک لفظ یہاں اور یاد کر لو، اللہ کرے تیری نجات کا میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ویسے ایک مہربانی کیا کریں، آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا مانگیں وہ زیادہ قبول ہوتی اور وہ جلدی قبول ہوتی ہے اللہ کے ہاں۔ تو اسی لیے قاعدہ ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو سب مسلمانوں کے لیے مانگو، تاکہ جو بھائی ہیں زندہ ہیں فوت ہو گئے سب کے لیے جب دعائیں مانگیں گے اللہ کی رحمت زیادہ جوش میں آتی۔ اب ایک مسئلہ اور یاد رکھ لو، انشاءاللہ کبھی گمراہی نہیں آئے گی۔ حضور نے فرمایا عمل کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں، بس یہ 2 شرطیں دماغ میں پکی کر لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ وہ پوچھا صحابہ نے حضور کون سی؟ فرمایا ان یکون خالصا و ان یکون ثوابا، فرمایا میرے اللہ کو عمل وہ قبول ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ خالص، یہ سونا خالص ہے، یہ چاندی خالص ہے، کیا معنی؟ جس میں ذرے کے برابر بھی کھوٹ نہ ہو۔ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، کسی غیر کا اس میں کوئی کروڑواں حصہ بھی شرکت نہ ہو، خالص اللہ کے لیے، پہلی شرط یہ۔ اور دوسری شرط یہ ان یکون ثوابا، ثوابا کا کیا معنی؟ ای موافقا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ عمل حضور کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر خالص نہیں پھر بھی قبول نہیں، سنت کے مطابق نہیں پھر بھی قبول نہیں،
تم اپنے دماغ میں اسے کتنی اچھا سمجھتے رہو، لیکن جب سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو قبول بھی نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کے لیے خالص نہیں ہوگا تو پھر بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یہ دو باتیں یاد رکھ لو۔ میرے بعض بھائیوں کو یہ بڑی غلط فہمی ہے، جب ان سے پوچھا جائے کہ میرے بھائی یہ تم اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتے ہو، بعد میں صلاۃ والسلام پڑھتے ہو، یا میلاد شریف میں کھڑے ہو جاتے ہو، یا قیام کرتے ہو، عرس کرتے ہو، قرآن میں حدیث میں کہیں حکم ہے؟ تو وہ ان کے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حکم نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ کسی خلفائے راشدین سے ثابت ہے، لیکن اگر ہم کر لیں تو ہے تو آخر حضور کے نام پر درود و سلام ہی نا، ہے تو حضور کے نام پر درود و سلام۔ اگر ہم کرتے ہیں تو مگر آپ کیوں جلتے ہیں؟ ان کا آخری جواب جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، حضور پاک نے بھی حکم نہیں دیا، حضور کے مؤذن بلال ابی محذورہ عبداللہ ابن مکتوم نے بھی نہیں پڑھا۔ لیکن مولوی صاحب اگر ہم کر لیں، ہے تو درود، ہے تو اچھا کام نا، حضور پہ درود پاک ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی نعوذ باللہ گالی گلوچ تو اب نہیں کر رہے، آپ مگر کیوں جل جاتے ہیں؟ اس لیے وہ مسئلے کو ثابت کرتے ہیں اگر سے اور مگر سے، اگر اور مگر سے دین ثابت نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھا کریں۔ اگر آگے یہی بات ہم فلسفہ بنا لیں، اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کوئی آدمی طواف میں 7 چکروں کے بجائے 10 لگانا شروع کر دے، اگر 10 لگایا کرے تو 3 چکر زیادہ ہی لگا رہا ہے، کوئی کم تو نہیں لگا رہا، اور لگا بھی اللہ کے گھر کے رہا ہے، لگا بھی وضو سے رہا ہے، تو کیا مگر ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا؟ ہاں، اگر یعنی 7 کے بجائے چکر 10 لگائے خدا کے گھر کے، اچھا عشاء کی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھو گے؟ 4۔ اگر 4 کے بجائے 6 پڑھ لے تو مگر، کیوں؟ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، ثواب کا کام کر رہا ہے، کعبے کی طرف متوجہ ہے۔ لوگ 4 پڑھتے ہو، کہتے ہیں یار 2 اور بڑھاؤ، ہم زیادہ پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا کہ مگر ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا؟ اگر صفا مروہ کے 7 کے بجائے 10 یا 20 چکر شروع کر دے اور کہے جی اللہ کے نام پہ دوڑ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، اور نیک جگہ پاک جگہ پہ اللہ کے حرم میں دوڑ رہا ہوں، کوئی برائی تو نہیں کر رہا میں؟ تو اس لیے یاد رکھیں، ہم کہیں گے حضرت کیونکہ حضور کا حکم 7 ہے تو 7 رہے گا، بڑھاؤ گے تو مردود، گھٹاؤ گے تو مردود۔ حضور کا حکم یہ ہے کہ یہ کام کرو گے ان یکون ثوابا، اگر سنت کے موافق ہے تو قبول ہے، اگر سنت کے خلاف ہے تو مگر قبول نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس لیے 2 شرطیں یاد کر لیا کریں، نہ لڑا کریں نہ جھگڑے کیا کریں۔ کوئی آدمی جو کام کرے اسے کہیں بھئی سیدھی سی بات ہے، حضور پاک کی سنت کے مطابق ہے، حضور کا فرمان ہے، حضور کا قول ہے، حضور کا عمل ہے، حضور کے سامنے کسی اور نے کیا ہو اور حضور چپ رہے ہوں، حضور پاک چپ ہو گئے ہوں تب بھی اچھا، اگر حضور پاک کے بعد ابی بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اجماع امت ہوا ہو اس پر حضور کے زمانے میں صحابہ کا، تو پھر بھی آنکھوں پر۔ اس لیے جھگڑوں کی بات ہی نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو جھگڑے سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو اختلافات سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اپنی اطاعت اور حضور پاک محمد مدنی پاک کی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ یاد رکھو عمل قبول تب ہوگا جب خالص کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اب ایک آدمی کہے جی نظر اللہ کے لیے، نیاز حسین کی، تو اب خالص رہا کہ کچھ مل گیا؟ ہاں جی، کہ نظر تو ہے میری اللہ کے، یا اللہ تیرے نام پر نیاز پنجتن پاک دی، تو اللہ نے فرمایا نظر میری ہے، نیاز میں اور کوئی شریک ہو رہا ہے، تو عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ خالص نہیں ہوگا، اور جب تک حضور کی سنت کے موافق نہیں ہوگا۔ اچھا ایک آدمی نے اتنی کہہ دیا، اس نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا، اس نے کہا ما شاء اللہ و شئت، اس نے کہا حضور جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، کہنے والا صحابی ہے، وہاں کوئی ڈر بھی نہیں تھا کہ ایسا اس کے دل میں کوئی شرک ہوگا۔ ما شاء اللہ و شئت،
میرے آقا کے غصے سے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، آپ نے فرمایا خبردار، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا کہ اللہ چاہے اور آپ. یہ کیا مطلب؟ فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ جو اللہ چاہے بس. اس کے بعد یہ کیا مانا کہ اللہ چاہے اور جو آپ، تو مجھے اللہ کے برابر لا رہے ہو؟ اجعلتنی للہ ندا. فرمایا خبردار آئندہ ایسی زبان پہ لفظ نہ لے آنا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. فرمایا خبردار، تم نہیں چاہتے کچھ، نہیں کر سکتے کچھ مگر جو چاہے اللہ. فرمایا یہ مشیت صرف اس کی ہوگی، بندے سب اس کے تابع ہیں اور کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے. اب میرا مدنی سے فرماتا ہے مجھے لفظ میں بھی نہ ملا ہو، مجھے لفظ میں بھی نہ ملا ہو، کہیں شرک کا گمان نہ ہو. ایک دفعہ میرے مدنی نے فرما دیا، یہودیوں کے معرفت مسئلہ پوچھا لوگوں نے، کفار نے حضور سے کہ حضور روح کے بارے میں بتلائیں اور غار میں جو لوگ چھپے تھے ان کے بارے میں بتلائیں اور جو بادشاہ مشرق گیا مغرب گیا ان کے بارے میں بتلائیں. حضور نے فرمایا کل بتلاؤں گا. حضور نے فرما دیا کہ اس مسئلے کا جواب جو ہے میں کل بتلاؤں گا. یہ قرآن شریف میں ہے، یاد رکھو جو میں عرض کر رہا ہوں نا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو بھی بات کروں وہ قرآن و حدیث سے ہو. یہ کوئی الف لیلا کی بات نہیں، یہ کچی روٹی پکی روٹی کی بات نہیں، یہ قرآن حدیث کی بات ہے. حضور نے فرمایا میں مسئلہ جو ہے کل جواب دوں گا. بس حضور نے فرما دیا، کافر چلے گئے. اب جناب دوسرا دن آ گیا، وہ آ گئے، انہوں نے کہا حضور جواب. حضور نے فرمایا ابھی میں جواب تو اس لیے نہیں دے سکتا کہ ابھی وحی نہیں آئی. انہوں نے کہا جی آپ نے فرمایا تھا کہ کل جواب دوں گا. میں نے کہا تھا لیکن جواب تو میں نہیں بتلا سکتا جب تک مجھے اللہ پاک وحی بھیج کے خبر نہ دے. مجھے تو خبر نہیں ہے. اب جناب ایک دن، 2 دن، 3 دن، 15 دن گزر گئے، جبریل نازل نہ ہوئے. اور حضور فرماتے ہیں میرے اوپر پہاڑ غموں کے ٹوٹ پڑے کہ دشمنوں کے سامنے میں چپ کھڑا ہوں، جواب نہیں دے سکتا. اور بعض روایات میں حضور نے فرمایا کبھی کبھی تو میرے دل میں خیال آتا کہ میں پہاڑ سے چھلانگ لگا. اتنی غم ہوا مجھے، اتنی دکھ پہنچا مجھے. اب 15 دن، بعض روایات میں ہے 45 دن، بعض روایات میں ہے کہ چند دن. وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ گنی ہوئی بات جو ہے اللہ جانتے. اللہ نے قرآن وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ نے فرمایا خبردار میرے نبی، کبھی نہ کہنا کہ میں کل یہ کروں گا، ساتھ یہ کہنا اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا. جب آپ نے میرا نام نہیں لیا تو میں نے وحی بھی نہیں بھیجی. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ کافرو اگر اللہ نے چاہا تو میں کل جواب دوں گا، تو میں اسی وقت اگر بیت المقدس آپ کے سامنے اٹھا کے کر سکتا ہوں تو ان کافروں کے سوال کون سی بڑی بات تھی. اب ہم جواب بھیج رہے ہیں لیکن آئندہ کبھی یہ نہ کہنا کہ میں جواب دوں گا، کہنا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جواب دوں گا، کیونکہ جب تک میں نہ چاہوں کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کی ذات کے ساتھ خالص عمل ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو. اور دعا بھی کرو اللہ آپ کو مجھے سب کو توفیق دے. اب فرماتی فی جنت عالیۃ رفیعۃ بہیۃ فی الغرفات آمنون. مومن قیامت والے دن بڑے اونچے اونچے محلات جنت میں ہوں گے، بڑے رونق والے عزت والے غرفات کہتے ہیں جو مکان کے اوپر مکان بنایا جائے، اور ہر قسم سے امن میں ہوں گے. لا تسمعوا فیہا لاغیا ای لا تسمعوا فی الجنۃ التی هم فیہا کلمۃ لغو. جنت میں جب ہوں گے تو کوئی کلمہ لغو، کوئی کلمہ بے فائدہ، کوئی کلمہ سب و شتم، کوئی کلمہ گرا پڑا بھی نہیں ہوگا زبان پر، سنیں گے بھی نہیں. جیسے فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما. اللہ نے فرمایا جنت والے جنت کے اندر کوئی لغو بات نہیں سنیں گے مگر سلامتی سلامتی. ہر جگہ سے سلام، ہر جگہ سے رحمت، ہر جگہ سے خیر کی باتیں.
وقال تعالی لا لغو فیہا ولا تأثیم، کہ جنت تو ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی لغو بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ والی بات ہوگی. جیسے اللہ نے فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ جنت کے اندر جانے کے بعد کوئی لغو بات بھی نہیں ہوگی اور کوئی گناہ والی بات بھی نہیں ہوگی، مگر ہر طرف سے کیا ہوگا؟ سلاما سلاما. ملائکہ داخل ہوں گے تو سلام، مومن داخل ہوگا تو سلام، مومن اپنے گھر والوں پہ داخل ہوگا تو سلام. یاد رکھو اسی طرح یہ سنت ہے میرے مدنی پاک کی. اور اس میں بھی ہم لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں کہ مسلمان جب گھر میں جائے نا، صرف بیوی گھر میں ہو تو اس کو السلام علیکم نہیں کہتا، یہ خلاف سنت ہے. جب بھی گھر میں جاؤ تو کہو السلام علیکم، بیوی ہو بچے ہوں کوئی بھی نہ ہو تب بھی حکم ہے کہو السلام علیکم. اللہ کے فرشتے تو ہیں، اللہ کے جنات تو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی طلب کیا کرے. یہ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے. کوئی دوست ہو تو اس کو کہتے ہیں اور کوئی عام آدمی ہو پھر بھی کہتے، اپنے بچوں کو نہیں کہتے. سلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے تم پہ سلامتی ہو. تو اس کی دعا کے زیادہ مستحق تو آدمی کے اپنے بچے ہوتے ہیں، اپنے گھر والے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے آدمی ہر وقت سلامتی مانگے. بچے سلامتی سے ہوں گے تو تیری سلامتی ہے، بچے رحمت پہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے تو تیرے لیے خوشی ہے. اس لیے حکم ہے کہ جب بھی گزرو، یہ تو زندوں کے لیے فرمایا، مردوں پہ بھی گزرے تو کہو، قبرستان پہ بھی گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر. اس لیے فرماتے ہیں فی عین جاریۃ، وہاں نہریں ہوں گی بہنے والی ساریۃ، وہذہ نکرۃ فی سیاق الاثبات وليس المراد بها عینا واحدہ وانما هذا جنس یعنی فیها عیون جاریہ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ عین، اس سے مراد یہ نہیں کہ ایک نہر ہوگی، عیون کئی نہریں اور کئی چشمے ہوں گے جنت میں. قال ابن ابي حاتم قرئ الربيع بن سليمان حدثنا سيدنا موسى قال حدثنا ابن ثوبان عن عطاء ابن قرة عن عبد الله بن زبر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهار الجنة تفجر من تحت تلال او من تحت جبال المسك. حدیث پاک میں آیا حضور پاک سرور کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نہریں جو ہیں وہ ایسے پہاڑ، ایسے ٹیلے جنت میں ہوں گے مشک کے، ان کے نیچے سے جاری ہوں گی. تو ان میں پھر خوشبوئیں کیسے ہوں گی؟ اور اس کے بعد فرماتی ہیں فیہا سرر مرفوعۃ، وہاں چارپائیاں اونچی اونچی، عالیۃ نائمۃ کثیرۃ الفرش مرتفعۃ السمک علیہ الحور العین. اللہ پاک نے فرمایا کہ مومنوں کو قیامت میں ایک تو جنت اونچی، اس کے اندر پھر پلنگ اونچے، پھر پلنگوں پر گدے وغیرہ جو اللہ کی جنت کی نعمتیں ہوں گی وہ اونچے، اور اس پہ پھر اللہ انہیں حور عین بھی عطا فرمائیں گے. قالوا فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية وضعت له، اور جب جنت میں اللہ کا ولی یہ ارادہ کرے گا کہ میں اس چارپائی پہ بیٹھوں تو چارپائی خود بخود نیچے ہو جائے گی. واقواب موضوعۃ یعنی اوان الشرب معدۃ مرصدۃ لمن ارادها من اربابها. اللہ نے فرمایا کہ وہاں چشموں کے کنارے جو اس کے لیے برتن جو ہیں ترتیب سے جڑے ہوں گے، رکھے ہوں گے، انتظار میں ہوں گے. ونمارق مصفوفہ. قال ابن عباس النمارق والوسائل. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نمارق کا معنی ہے سرانے، یعنی سرانے لگے ہوئے ہوں گے. وقضا قال اکرمۃ وقتادہ والضاحک والسدی والثوری وغیرہم. وقوله تبارک وتعالی والزرابی مبثوثہ. قال ابن عباس الزرابی والبسط، زرابی کہتے ہیں یہ قالینیں، غالیچے قالینیں یہ بچھی ہوں گی، سرانے لگے ہوں گے، مجلس رحمت کی بنی ہوں گی. اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی. قضا قال الضاحک وغیرہ معنی مبثوثۃ ہا ہونا وہا ہونا، یعنی ہر جگہ بچھے ہوں گے. یہ نہیں کہ اب باہر جائے تو آپ وہی قالین بچھاؤ نا، باہر بھی لگے ہیں اندر بھی لگے ہیں. ونذكرها هنا الحديث الذي رواه ابو بكر بن داود حدثنا ابن عثمان قال حدثنا ابي محمد بن مهاجر الذاكر المعافري سليمان بن موسى قال حدثني قريب انه سمع اسامه بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هل من مشمر للجنه فان الجنه خطر لا هي ورب الكعبه نور يتلالى. حضور نے فرمایا ہے کوئی میری امت میں جو اپنے بازو اور پنچے چڑھا کے محنت کرے جنت حاصل کرنے کے لیے، یعنی عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش.
فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، جنت تو ایسا نور ہے روشن، اور فرمایا وریحانۃ تہتز، اور ایسی خوشبودار وہاں ٹہنیاں ہیں ہلنے والی، وقصر مشید، اور بڑے بڑے محلات، ونہر مسترد، اور نہریں سامنے چلنے والی، وثمرۃ نضیجہ، اور پھل ہیں پکے ہوئے، وزوجۃ حسناء جمیلہ، اور اللہ وہاں بیوی دیں گے جو پاک بھی ہو اور خوبصورت بھی، وحلل کثیرہ، اور لباس اتنے ہوں گے کہ جن کی حد و حساب نہیں، ومقام فی ابد فی دار سلیمہ، اور وہاں ٹھکانہ ہوگا ہمیشہ کے لیے، یہ بھی نہیں کہ کبھی نکالا جائے، وفاکہۃ وخضرہ، اور وہاں پھل ہوں گے اور سب تر، وحبرۃ ونعمہ، وہاں جناب لباس ہوں گے اور نعمتیں تر و تازگی ہوگی، فی محلۃ عالیۃ بہیۃ، ایسے مکانوں میں جو بلند ہوں گے اور جو رونق والے ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا قالوا نعم یا رسول اللہ نحن المشمرون لہا، صحابہ نے کہا حضور ہم وعدہ کرتے ہیں ہم پیاری کریں۔ ہم نے فرمایا قولوا انشاءاللہ، کہو کہ اگر اللہ نے چاہا، کیونکہ عمل کرنے کی توفیق بھی تو ہمیں اللہ دے گا نا۔ آپ نے فرمایا قولوا انشاءاللہ، قال القوم انشاءاللہ، ورواہ ابن ماجہ عن العباس بن عثمان الدمشقی عن الولید بن مسلم بن محمد بن مہاجر نبی، آپ بھی دل میں وعدہ کر لیں انشاءاللہ کہ ہم بھی جنت کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا اور حضور کی غلامی اختیار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی نصیب فرمائے۔ کہتا ہے جی میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں مجھے جماعیہ، یہ ہوتا ہے نا ایسے، اس کو جماعی کہتے ہیں، یہ اچھی علامت نہیں ہے، کیونکہ اگر چھینک آئے تو یہ رحمت کی علامت ہے، اور اس قسم کی جماعی آئے تو یہ شیطانی اثر کی علامت ہے۔ بہرحال آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھا کریں، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور قل هو اللہ احد 3 دفعہ، قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھ کے سارے بدن پہ پھونک مار کے پھر دیا کریں، اللہ محفوظ رکھیں۔ مغرب کی نماز کے بعد سونا اور عشاء کی نماز کے لیے جاگنا جو ہے جو ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے، ایک آدمی کو وقت یہی ملے سونے کا تو غریب کیا کرے گا، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے اوقات میں نہ سویا جائے، کیونکہ مغرب کے بعد فوراً عشاء کی نماز ہے، اگر سوئے گا تو انسان ہے غافل ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی جماعت چلی جائے، ورنہ یہ نہیں کہ سونا حرام ہو، سو سکتا ہے کوئی منع نہیں، لیکن اس خوف کی بنا پر علماء نے منع لکھا ہے کہ نہ کیا جائے تاکہ عشاء کی نماز سے محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی عذر نہ ہو بلا وجہ سوئے تو خام خواہ کراہت ہے، کیونکہ نماز ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ ایک ہمارے عزیز ہیں جو کینسر کی بیماری میں ہیں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، اور دعا کرو اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا، جو بھی بیمار ہیں، بری بیماریوں میں، چھوٹی بیماریوں میں، بڑی بیماریوں میں، ظاہری باطنی جسمانی، اللہ سب کو شفا کاملہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ ویسے میرا ایک مشورہ ہے کہ تم جہاں آئے ہوئے ہو تو حضور پاک نے فرمایا کہ ماء زمزم شفاء لما شرب لہ، یہ زمزم کا پانی جو ہے ہر چیز کے لیے شفا ہے، جس کام کے لیے بھی نیت کی جائے۔ ویسے اس وقت تک جدید ترین تحقیقات بھی کینسر کا علاج حاصل نہیں کر سکی، ابتدائی طور پر اس کو دفاع تو کیا جا سکتا ہے، کچھ روکا جا سکتا ہے، لیکن علاج کوئی طے نہیں ہوا ابھی تک۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ کوئی بیماری اللہ نے ایسی نہیں اتاری کہ اس کا دوا نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ دوا تو ہے لیکن ہم اس تک پہنچے نہیں، اور ایک دوا ایسا ہے جس پہ ہم پہنچے بھی ہیں، صرف یقین کی ضرورت ہے۔ ایک دوست نے مجھے خود سنایا، اس کے بچے کو کینسر تھا اور ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا، کہا کہ لے جاؤ اب یہ چند دنوں میں مر جائے گا، اس کا کوئی علاج نہیں۔ وہ جب لے آیا تو اس کو خیال آ گیا، وہ سیدھا مکے میں آ گیا، اس نے یہاں قریب میں کسی ہوٹل میں کمرہ لے لیا، اور اس نے کہا کہ جی بچے نے مرنا تو ہے تو پھر اللہ کے حرم میں کیوں نہ مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم میں موت آئے، چلو حرم کا جنازہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ اور اس نے کہا کہ جناب میں نے وظیفہ بنا لیا کہ صبح کی نماز تہجد کے وقت آتا، باقاعدہ طواف کر کے اور اللہ کے آگے دعائیں مانگ کے سیدھا زمزم کے کنویں پہ جاتا، اسے پانی پلاتا، نہلاتا۔ میں نے کوئی 21 دن یا پتہ نہیں 40 دن، اللہ عالم مجھے یاد نہیں کتنے دن اس نے کہا کہ میں نے کیا، اور پہلے دن سے ہی تبدیلی آنی شروع ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ جب اتنے دن گزرے تو میرا بچہ ٹھیک ٹھاک بھاگنے لگے، میں پھر اس کو لے گیا واپس ان ہاسپٹلز میں، تو انہوں نے جب دوبارہ ٹیسٹ کیے انہوں نے کہا بھی اس کو تو کچھ بھی نہیں،
تم نے کہاں سے علاج کیا؟ میں نے کہا اس علاج کو تم مانتے نہیں ہو، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں. تو اس لیے اب اللہ آپ کو یہاں لے آیا ہے تو زمزم باقاعدگی کے ساتھ اگر وہ آپ کسی ملک میں ہے تو وہاں بھیج دو، کوئی مشکل نہیں ہے زمزم بھیجنا. اور انہیں نصیحت کرو کہ صبح و شام اسی نیت سے، اسی یقین سے پیئے کہ حضور کا فرمان ہے میری ہر بیماری کی اس میں شفا ہے، اور جہاں اس بیماری کا اثر ہے وہاں پانی ڈالے بھی پیئے بھی. انشاءاللہ میرا تو ایمان ہے کہ بیماری نہیں رہ سکتی. اگر نماز پڑھ رہا تھا دھکا لگا گر گیا، بس کھڑا ہو جائے، دھکا لگا خود تو نہیں گرا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر نمازی نے سجدے کے بعد کھڑا ہونا ہو اور غلطی سے ابھی آدھا ہی بیٹھا ہو، بہرحال فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر اٹھنے کے قریب ہے تو اب کھڑا ہو جائے، بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے. یہ کیفیت کا فیصلہ تم نے خود کرنا ہے. آدمی چل رہا ہے، اذانیں کئی ہوتی ہیں مختلف مسجدوں میں، تو کس اذان کا جواب دے؟ کسی ایک کا جواب دے سب کا ہو گیا. رمضان المبارک میں عورت حیض اور نفاس کے روزے رکھ سکتی؟ نہیں رکھ سکتی ہے، تو پلید ہے، پلید روزے کیسے رکھے گی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. بعد میں اس کو روزے قضا کرنے ہوں گے. بھانجا بیمار ہے، جو بھی بیمار ہیں ابھی سب کے لیے دعائیں مانگی ہیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ یہاں نہیں آ سکتے 3-4 سال سے. کیوں نہیں؟ تم تو جا سکتے ہو. بچوں کے آنے میں اگر کوئی مشکل ہے، تمہارے جانے میں تو کوئی مشکل نہیں. تم کہتے ہو پیسے بھی ملتے رہیں اور گناہ بھی دوسروں پہ ہم ڈالیں. یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ بھائی بہرحال بچوں کے نہ آنے کی وجہ سے اگر تمہیں اجازت نہیں ملتی، کیونکہ حالات ایسے ہیں، مجبوریاں ایسی ہیں، اور ہم نے یہاں کچھ اپنا کردار ایسا دکھایا ہے کہ اب اللہ کے حرم میں شرم آتی ہے کہ بات کریں. اس لیے بہرحال تم خود جاؤ، ہر سال کے بعد چھٹی کاٹ کے اپنی بیوی بچوں کے حق ادا کرو. درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی، آگے پتہ نہیں لفظ کیا لکھا ہے، آپ نے مجھ سے پڑھا نہیں. وآلہ وصحبہ وسلم، اگر جمعہ کے روز عصر کے بعد 80 مرتبہ پڑھا جائے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے. یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. ویسے درود شریف پڑھنے کی بہت بڑی برکت ہے. جی عثمان صاحب کا آپ سے تعلق تھا اور لوگوں میں بڑا اختلاف ہے کہ وہ اچھا آدمی تھا، عالم تھا یا ان پڑھ تھا. بھائی وہ فوت ہو گئے، اچھا تھا، ان پڑھ تھا. اب موت کے بعد آپ تحقیق کر کے کیا کر لیں گے؟ ایک آدمی فوت ہو گیا، لا تذکروا موتاکم الا بخیر. حضور کا فرمان ہے کہ جو آدمی مر جائے اس کی اچھائی کا ذکر کرو، برائی کا ذکر ہی نہ کرو. دور سے ہاتھ اٹھا کر جو اشارے سے سلام کرتے ہیں، ایک تو ہے نا رواج جو بنے ہوئے ہیں آج کل، وہ تو منع ہے. اگر بہت دور ہے وہ آپ کو کہنا تھا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جو آج کل ایک رواج بن گئے انگریزی، وہ منع ہے. حرم پاک کی تصویر گھر میں ہم لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں. یہ ایک موٹا مسئلہ یاد رکھو، جس میں جاندار کی تصویر نہ ہو سب لگا سکتے، جاندار آئے نہیں لگا سکتے، بس ایک موٹی بات. اب بلڈنگ تو جاندار نہیں ہوتی نا، بلڈنگ ہے، سینری ہے، کوئی باغ ہے، کوئی دریا ہے، کوئی پہاڑ ہے، یعنی جس میں انسان، حیوان، جانور، پرند چرند یہ نہ آئے. اگر کوئی ذی روح چیز آ جائے تو وہ تصویر نہ لگائے. قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے سے نماز، یعنی قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے سے نماز تو نہیں فاسد ہوتی. نفل کے اندر گنجائش ہے، فرض کے اندر یہ ہے آدمی قرآن اٹھا کے نہ پڑھے، اور نفل کے اندر علماء نے لکھا کہ وہ ساتھ ہے پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی حافظ نہ ملے، اگر حافظ ملے تو وہی امام بنے. ہمیں نے 2 رکعتیں نماز امام کے ساتھ پڑھی تو باقی 2 رکعتیں کھڑے ہو کر پوری کر لیں، فاتحہ پڑھ لیں. رکن یمانی کا حکم یہ ہے کہ بوسہ نہ دیں، ہاتھ لگائیں داہنا، بوسہ صرف حجر اسود. مسجد حرام میں اور پورے حد حرم میں اگر نماز پڑھیں گے یا نیکی کا کام کریں گے بالکل ثواب 1 لاکھ ملے گا پورے حرم میں. لیکن جب ہم مسجد الحرام میں آ جائیں گے یہاں تو کئی لاکھ بڑھ جاتا ہے. اللہ کے بندے، انشورنس کے بارے میں انشورنس نہ کرائی جائے، انشورنس جو ہے منع ہے. حضرت مفتی صاحب کا شیخ عبدالعزیز بن باز اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا اس موضوع پر مفصل فتاوی موجود ہیں. آپ مہربانی کر کے وہ لے لیں، اس میں پوری اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. انشورنس کے مسئلے پر انہوں نے بڑی طویل بحث کی ہے.
خاوند اپنی بیوی کے لیے اگر عمرہ کرنا چاہے تم عمرہ خود کیا کرو، اس کے لیے دعا کر دو، اللہ پاک ثواب دے دیں گے۔ اللہ کے حرم میں ہر کام جو کریں گے ہمیں 1 لاکھ ملے گا انشاءاللہ۔ دعا کرو 1 لاکھ کیوں ملے، اللہ اور زیادہ دے۔ 1 لاکھ کا تو بالکل فرمان موجود ہے نا، لیکن اللہ اور بڑھانا چاہیں تو بڑھا دیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام میں اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ تمام عالم اسلام کی مشکلات دور فرما۔ یا الہ العالمین، تمام عالم اسلام میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری روحانی جسمانی ظاہری باطنی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو صالح بنا۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ مجاہدین کشمیر افغانستان فلسطین کی قدم قدم پہ نصرت فرما، قدم قدم پہ مدد فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے کشمیر پہ، بیت المقدس پہ، افغانستان پہ کلمہ محمد عربی کا پرچم بلند ہوتا ہوا دکھلا۔ یا اللہ کفار کو ذلت میں شکست عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان ملکوں میں امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ مسلمان ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون جاری فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو حرمین کا ادب نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ ہر آدمی کو توحید کا مبلغ بنا۔ یا اللہ حضور پاک کی سنت کا دیوانہ بنا، صحابہ کا شہدائی بنا، دین کا فدائی بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔